بخاری کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو جو اس شہر میں قائم رہے صبر کے ساتھ، طلب ثواب کی نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی مجھ تک پہنچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ اس طاعون کی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شہر میں مستقیم رہنا، اقامت کرنا، یہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرنا، اس میں جو یہ پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ مرض طاعون کے ساتھ خاص ہے۔ باقی اور تمام بیماریوں میں آدمی ہجرت بھی کر سکتا ہے، کسی اور مشکل کوئی پیش آتی ہے، اس شہر میں نہیں آدمی پک کر پا رہا تو جا سکتا ہے کسی دوسرے شہر میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بھی ہوں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ ایک تو صبر، اور اس مصیبت پر صبر طلب ثواب کی نیت سے ہو، اور تیسرا یہ کہ یقین رکھا جائے کہ جو کچھ مجھ تک پہنچے گا وہ اللہ نے پہلے ہی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں پہنچنا، جو اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، یا جو نہیں پہنچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمت میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہم ایک مثال دے رہے تھے آشوب چشم کی، جیسے ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک وبائی جس کو ہم بیماریاں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وبائی بیماری کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یعنی اڑ کر بیماری نہیں لگتی ہے، جراثیم اڑ کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ جراثیم بیماری کا سبب ضرور بنیں گے یہ کوئی لازم بات نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں اور شریعت میں یہ کہتا ہوں کہ بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ ایک چیز کے جراثیم بیماری کے دوسرے تک پہنچتے ہیں، شریعت بھی اس کو منع نہیں کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، آپ اس میں تھوڑا غور و تفکر فرمائیں تو میڈیکل سائنس کی تحقیق میں اور نبی کریم کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ سرکار تو فرما رہے ہیں کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، ایک ہے بیماری کا سبب، ایک خود ہے بیماری کا سبب جراثیم کا یہاں سے وہاں تک پہنچنا، نبی کریم اس کا تو انکار نہیں فرما رہے، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ تو یہی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اسباب جو بیماری کا سبب ہیں جراثیم وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، تو شریعت اس کو منع نہیں کر رہی، تو گویا کہ اس میں شریعت متفق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، یعنی کیا مطلب کہ اگر بیماری کا سبب یعنی جراثیم دوسرے تک پہنچ بھی جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیماری کا سبب بھی بن جائے، پہنچنے کے باوجود بیماری نہیں ہوگی، اللہ نہیں چاہے تو نہ ہو۔ تو اسی لیے بعض اوقات اگر آپ جدید تحقیقات پر بھروسہ کر کے دیکھیں تو جراثیم دوسرے تک پہنچتے نظر آئیں گے لیکن وہ بیمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیماری من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دینے میں ان جراثیم کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ان جراثیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور و عاجز ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پہنچ گئے تو ضرور بیماری اس تک پہنچے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بظاہر میڈیکل سائنس کی جو جدید تحقیقات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم تعلیمات جو آج بھی ہمارے لیے جدید ہیں ان میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کرے اور یقین رکھے کہ وہی بیماری پہنچے گی، وہی مصیبت مجھ تک پہنچے گی جو اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جب آپ یقین بڑھاتے چلے جائیں گے تو دل میں اطمینان پیدا ہوگا، بے قراری دور ہو جائے گی، بے سکونی دور ہو جائے گی، اور یہ ہر جگہ ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ کاروبار کے اندر دیکھیں زوال کا خوف، نوکری کے اندر دیکھیں چھٹ جانے کا خوف، رشتہ داریوں کے اندر دیکھیں رشتے ٹوٹ جانے کا خوف، نکاح کے مسائل دیکھ لیں، کسی کا رشتہ آیا کسی کا نہیں، اس میں بے قراری پریشانی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ہوگا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، تو بے قراری اور پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے یا کسی مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اگر عملی کوشش کرتے ہیں تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ بس جی صبر کر رہا ہوں، مصیبت آ رہی ہے صبر کر رہا ہوں، بیچ روڈ پہ جا کے بیٹھ گئے سامنے سے ٹرک آ رہا ہے جی صبر کر رہا ہوں میں، تو یہ صبر کہاں ہے؟ آپ کو بھاگنا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچائے، لیکن دل اس مصیبت پر صابر و شاکر رہے، اس میں شکوہ بیدار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اعتراض پیدا نہ ہو بالکل، اور انسان عملی کوشش کرتا رہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب عملی کوشش جاری ہے اور ہم نے دل میں اطمینان بیدار کر لیا اور اس یقین کو مضبوط کر لیا کہ جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں پہنچے گی، تو دل بھی پرسکون، دماغ پرسکون رہے گا، دل پرسکون رہے گا، اور اعضاء میں بے قراری ظاہر نہیں ہوگی۔ یہی خوف اور اندیشے تو ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر
کامل یقین کے معدوم ہونے کی بنا پر ہمیں گھیر لیتے ہیں اور ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. ہم جلد بازی میں بدگمانی کر بیٹھتے ہیں، جلد بازی میں الزام لگا دیتے ہیں، جلد بازی میں رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، جلد بازی میں نوکری چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی میں کاروبار بند کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور میں اس پہ راضی ہوں. ہاں، عملی کوشش میں کرتا رہوں گا تو بالکل سکون بھی رہے گا اور انشاءاللہ کام بھی اچھا ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ ان پر صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا. وہ دو محبوب چیزیں کیا ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ یرید عینیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو محبوب چیزوں سے اس شخص کی دو آنکھیں مراد لی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی بندے کی بینائی لے لیتا ہوں، آنکھیں اس کی چھین لیتا ہوں، تو اور پھر وہ اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے تو میں اس کے لیے جنت مختص کر دیتا ہوں، اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. تو دیکھیں اب جو نابینا حضرات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک احساس محرومی غالب آ جاتا ہے اور ان تسلسل کے ساتھ اب بینائی نہیں ہے تو اندھیرا اور کوئی دنیا کی جو نعمت ہے ان سے آدمی مکمل طور پہ لطف اندوز نہیں ہو پاتا. کئی مقامات پہ دل آزاری ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے طعنے اور ان کی طرف سے ہنسی مذاق کی آوازیں یہ انسان کی دل آزاری کا سبب بنتی رہتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، سب کے سامنے نہیں تو انسان تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نابینا بنایا، سب کو آنکھیں دے دی، مجھے آنکھیں نہیں دی، کیوں ایسا کیا تو نے؟ تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں کا کیا سوال؟ بالکل خاموشی کے ساتھ اگر اللہ نے آنکھیں لی ہیں تو وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو پوری کائنات میں اپنے دشمنوں یعنی کفار تک کو نعمتیں اور رزق عطا فرما رہا ہو، ایسا کوئی رب آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایسی کوئی ذات دیکھی ہو مخلوق کے اندر آپ کو نہیں ملے گی جو اپنے دشمنوں کو بھی اتنا نوازے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی ہے کہ اس صفت میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ بے نیازی کے ساتھ سب کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو جو پوری کائنات میں نعمتیں دے رہا ہے، جانوروں تک کو دے رہا ہے، کفار تک کو دے رہا ہے، تو خود سوچئے کہ آپ کو دو آنکھیں دینے میں اس کو کیا کمی تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش، وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ آپ کے امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یعنی اس کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ اس کو گویا کہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ کامل ہیں یا ناقص. تو ہمیں کاملیت کی طرف بڑھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، شکوہ کرنے سے کوئی آنکھیں تو نہیں آ جائیں گی، اعتراض کرنے سے کوئی آنکھیں تو نہیں آ جائیں گی، رونے دھونے سے سب کے سامنے اور اپنے آپ کو کوسنے سے، برا بھلا کہنے سے تو آنکھیں واپس نہیں آ جاتی. بلکہ اب ہونا ہی چاہیے کہ ہم صبر کریں، تحمل کریں، لوگوں کی ان باتوں پر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا یہ تسلسل صبر اتنا مقبول ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ ایسے کوئی بھائی بہن اگر اس خصوصی طور پر کمی میں مبتلا ہے، کوئی احساس کمتری نہ کیجیے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور عملی قدم بھی اٹھائیں. آپ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کر لیں جس میں نابینائی کے باوجود آپ آگے بڑھ کر کوئی نام پیدا کر سکتے ہوں. کوئی بھی ایسی فیلڈ اختیار کر سکتے ہیں آپ، وہ آپ مشورہ کر لیں. اپنے اطراف میں ایسے اسکولز ہیں نابینا حضرات کے لیے کہ جن میں وہ بہت سی فیلڈز میں مہارت دلوا دیتے ہیں اور انسان پھر اس میں جب مشغول ہو کر اپنا کمال دکھاتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ نابینائی کے باوجود یہ کمال. تو پھر لوگ مطلب یہ کہ اس نابینائی کے اوپر طنز نہیں کرتے ہیں اور انسان کی دل آزاری کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ بلکہ اس کی عزت کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. ہاں، یہ ایک بات ہے کہ خود بہرحال ایک احساس محرومی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کوئی ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ہم نے کوئی مقام پا لیا تو اپنی آنکھوں سے لوگوں کو خوش ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اپنے خاندان والوں کو خوش ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کوئی بات نہیں، یہ اگر کمی ہے تو آپ کو ایک جہت سے اللہ نے کمی دی. یہ مت سمجھے دوسرے سارے کے سارے کامل ہیں. ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی لحاظ سے کمی دی ہے. کسی کو رنگت میں، کسی کو قد کاٹ میں، کسی کو جسم کے اندر، کسی کو پیسے کے اندر، مال میں، کسی کو خاندانی وجاہت میں، کسی کو صحت کے ذریعے کمی دے دی ہے کہ اس کو بیماریوں کا مجموعہ بنا دیا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں 40 سال 50 سال سے شدید امراض کا شکار، مرض جان ہی نہیں چھوڑتا.
لیکن وہ صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، صبر و تحمل اور استقامت سے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جب آدمی سوچے گا کہ میں کسی معاملے میں محروم ہو جانے کے اعتبار سے تنہا نہیں ہوں، بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس محرومی کا شکار ہیں، اور یہ محرومی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی کی رضا ہے، جنت بھی ہو سکتی ہے، درجات کی بلندی، موت میں آسانی، دنیا میں عزت، میدان محشر میں اعلی مقام، اور پھر جنت میں نیکوں کا پڑوس۔ اتنے بڑے بڑے انعامات جب مرتب ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ وقتی عارضی زندگی میں کسی نعمت کی کمی کا شکوہ نہ کریں اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں دیکھیں ایک روایت سماعت فرمائیں، کتنی بہترین روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اکابرین ہمارے بیماریوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود کس طریقے سے اخروی انعامات کے پیش نظر صبر و تحمل رکھتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر ان بیماریوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، تو آپ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا اور پہلے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے اشارہ کیا، دیکھو وہ سیاہ فام عورت، حبشی خاتون، بوڑھی خاتون تھی، کوئی جوان خاتون نہیں تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ تو پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال دیکھیے، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ جنتی عورت۔ تو آپ نے عرض کی کہ جی دکھائیے، فرمایا وہ سیاہ فام عورت۔ اب جنتی ہونے کا سبب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سیاہ فام عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور اس نے عرض کیا تھا، یعنی اس وقت جب یہ بات کہہ رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، تو ان کی زندگی کے ایک واقعہ بیان کرنا شروع ہوئے کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور اس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس میں آدمی گر جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ چمڑا سنگھایا جائے تو پھر اس سے آدمی تھوڑا سا ہوش میں آ جاتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک مرض ہے، روڈ پہ گر جاتے ہیں بیچارے مرگی کے مریض۔ تو یہ عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب میں گرتی ہوں تو میرا ستر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے نجات عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے، ایک رہنما کس طریقے سے، کس احسن طریقے سے اپنے ایک متبع کو پیار سے سمجھا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر سکو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب چوائس دے دی، چاہو صحت لے لو عارضی زندگی کے اندر، چاہو تو اس بیماری کے ساتھ صبر کرتی رہو، اس کے بدلے میں جنت دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب جنت کی ضمانت کی بات ہو اور سامنے صحابہ میں سے کوئی موجود ہو، ہم جیسا کوئی شخص تو نہیں تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کی ضمانت کو چھوڑ کر ایک عارضی دنیا کے مختصر سے فائدے کو حاصل کر لے؟ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا، اور وہ گھاٹے کا سودا صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، لیکن اتنی آپ دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اور میں زمین پہ گروں تو میرا ستر نہ کھلا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی میری حفاظت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اس چیز کی دعا فرما دی۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کے لیے پسند کیا کہ یہ بیماری پر صبر کرتی رہے۔ عافیت اور صحت اچھی چیز ہے، لیکن بیماری چونکہ انسان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اللہ سے قریب کر کے رکھتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مریض ہوگا وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، اسے اللہ بڑا یاد آئے گا، جہاں صحت ملی نہیں وہاں غائب۔ تو اس لیے بیماری بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور اس پہ نبی کریم نے صبر کی تلقین کی، اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دی۔ ہاں، بے پردگی کے لیے دعا فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری، دیکھیں بیماری سے دوری کے لیے دعا کرنا کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں، دعا کروا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ تو خیر اسپیشل مسئلہ تھا نا، یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اپنے صحابہ کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا چیز مناسب ہے کیا چیز نہیں ہے، اور آپ ان کو تھوڑا سا زیادہ سخت آزمائش میں رکھتے تھے تاکہ، کیونکہ ان کے منصب کے لائق تھا، جو جتنا اعلیٰ منصب کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں اتنا ہی بڑا صبر کرے گا۔ تو ہمارے لیے کوئی خیر یہ منع نہیں ہے کہ ہم دعا کریں یا کروائیں، لیکن شکوہ تو نہ ہو، بے صبری تو نہ ہو، پریشانی تو نہ ہو،
جو بھی آئے اس کے سامنے دوائیوں کے پلندے تو نہ رکھ دیے جائیں، یہ سجا کے رکھی ہوئی ہیں پہلے دوائیاں بہت ساری، تاکہ کوئی آتے پوچھے ارے اتنی دوائیاں چل رہی ہیں، ہاں بھائی کیا کریں ہم تو مرض کا مجموعہ بن گئے، صبح یہ مصیبت، شام کو یہ مصیبت، رات کو یہ مصیبت، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے نے کہا اچھا جی چلے اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی تو صبر ہی کر رہے ہیں اور کیا کریں گے؟ تو سارا شفا کرنے کے باوجود پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم صبر ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ تو یہ صبر تو آپ نے صبر کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا الٹی چھری کے ساتھ، اور یہ بے صبری ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کو تو دور نہیں کرے گی، ثواب کو ضائع کروا دے گی، اس پر بھی توبہ درکار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اخروی فائدوں کے لیے اس عارضی مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار رہا کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت بھی اس پہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پر اور کلام بھی کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔